اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنة للمطیعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. عزیزان محترم، ہمارے سننے والے احباب دوست، السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے موضوع خلقت انسان اور اس کے ہدف کے بارے میں چل رہے ہیں. آج دوسری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. عرض کر رہا تھا کہ انسان کی ہدف اور اس کی تخلیق کا مقصد پروردگار کی عبادت ہے. عزیزان محترم، میں فلسفہ عبادت پہ پہنچے ہوئے تھے. فلسفہ عبادت کیا ہے؟ عبادت فقط نماز پڑھنا ہے یا حج کرنا ہے؟ نہ، ایسا نہیں ہے. آپ اولاد کی تربیت کرتے ہیں خدا کی رضا کے لیے. جب آپ عبادت میں آپ بچے کی تربیت کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے. اگر آپ کی نیت خالص ہو، آپ کی فکر، آپ کی دماغ، آپ کی سوچ اگر بہتر ہو تو آپ کے سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، آپ کے چلنا بھی عبادت ہے، آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی عبادت ہے. بس فلسفہ عبادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ اور مجھے. انسان کی زندگی 100 سال سے زیادہ نہیں ہے. ویسے تو آج کل 60 سال سے زیادہ زندگی نہیں کرتا. بس اس کا خلاصہ کرے آپ، ہم اللہ کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں؟ دن میں زیادہ سے زیادہ ہم آدھا گھنٹہ پروردگار کے لیے ٹائم نکالتا ہے. وہ پروردگار جو آپ کی وجود کو اتنا خوبصورت بنا کر، آپ کو دل و دماغ دے کر، فہم و فراست دے کر اس روئے زمین پر آپ کو بھیجا ہے، اس کی خلقت کا مطلب عبادت ہے. بس آپ اور مجھے سوچنا چاہیے کہ ہم دن میں اس اللہ کا ذکر کتنا کرتا ہے، اس پروردگار عالم کے لیے اپنے جبین نیاز کو عرض زمین پر رکھ کر کتنا سجدہ کرتا ہے. آپ اور ہمارے وجود میں اپنے گریبان میں جان کر آپ اور مجھے دیکھیں تو ہم خود شرمندہ ہو جاتا ہے اس پروردگار عالم کے سامنے، اس کے دربار میں. ویسے ہی تو وہ پروردگار رحمان و رحیم ہے. اس کی رحمانیت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کی رحیمیت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. لیکن آپ اور میرے لیے پروردگار عالم نے اتنی اہتمام کے ساتھ آپ اور میرے وجود کو لایا ہے، تو آپ اور مجھے فکر کرنا چاہیے ہم اللہ کے لیے کتنا وقت نکال رہا ہے. اپنے بچے کے لیے خمینی بت شکن، جس نے جہان میں انقلاب کا نام اس کا بہت بڑا ہے، امام خمینی اپنے زندگی میں برنامہ ریزی کرتے تھے. اولاد کے لیے اتنا ٹائم، بچوں کے لیے اتنا ٹائم. بس آپ اور میری زندگی نظم و ضبط کا محتاج ہے. نظم و ضبط اپنے زندگی میں لائیں تو آپ اور میں کامیاب ہے. آپ کے علمی مراحل بھی اپنے جگہ پر بہتر ہوگا، آپ کے معیشیت بھی بہتر ہوگا. البتہ نیت کا ہونا ضروری ہے، خالصتاً للہ. وہ پروردگار جس نے خلق کیا ہے وہ رزق بھی دیتا ہے. زمین اخلاقہم خلائق،
اس نے ضمانت لی ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین مولائے متقیان لنگر زمین و آسمان اسد اللہ الغالب فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں زمین اخلاقہم خلائق، میں جو خلق کرتا ہوں، میں زمین پر آسمانوں پر جو خلق کرتا ہوں، کہکشانوں کے اندر مچھلیوں کو خلق میں کرتا ہوں، تو اس کے لیے رزق میں ہی پہنچاؤں گا. وہ تو رزاق ہے. ہاں یہ بھی آپ اور مجھے سوچنا چاہیے کہ فرشتوں سے بھی انسان کو پروردگار نے افضل خلق کیا. آپ اور مجھے سوچ رہا ہے کاش مجھے فرشتہ پروردگار عالم نے کیوں خلق نہیں کیا. لیکن فرشتے تمنا کرتے ہیں، یہ افق آسمان پہ جو فرشتے گھوم رہا ہے، جو خدا کے عرش پر فرشتے ہیں، وہ فخر کرتا ہے کاش مجھے انسان کیوں نہیں بنایا. انسان کی مقام و منزلت پروردگار عالم نے بہت بلند قرار دیا ہے. اسی لیے مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں عزم انسان ہے کہ بن جائے فرشتہ. لیکن کیا خوبصورت کلام ہے اقبال کا. کہتے ہیں عزم انسان ہے کہ بن جائے فرشتہ، لیکن ہر فرشتے کو یہ حسرت ہے کہ انسان بن جائے. فرشتہ تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے میں انسان کیوں نہیں بنایا. پروردگار عالم مجھے انسان کیوں نہیں بنایا، مجھے زمین کی دہلیز پر کیوں قرار نہیں دیا، میری پوری زندگی تیری عبادت میں سجدہ ریز ہو کر میں پوری زندگی گزار دیتا. کاش اس انسان پر، کہ انسان اپنی تخلیق کو بھول چکے ہیں. عزیزان محترم، کیوں وہ پروردگار اتنا تو اہتمام کر کے زمین پر بھیجا انسان کو، لیکن ہم نے پروردگار عالم کے لیے کیا کیا؟ کتنا سجدہ کرتا ہے، کتنا گڑ گڑاتا ہے اس خالق کے لیے جو تیری وجود کو بنایا ہے. بس عزیزان محترم، یہ سمجھنا چاہیے تمام روئے زمین پر جتنے بھی مخلوق ہے، حشرات سے لے کر عرش کے فرشتے تک، اللہ کے تسبیح میں مگن رہتا ہے. یہ چرند جو پھر رہا ہے، یہ پرندے جو آسمانوں پہ، جو درختوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے تسبیح میں مگن ہے. اگر یہ فرشتے، اگر یہ جو مخلوق خدا اگر ایک لحظہ بھی پروردگار کی عبادت سے خالی رہے تو پروردگار اسے نابود کر دیتا ہے. آپ اور مجھے مہلت دیا ہے زندگی کرنے کی. عزیزان محترم، کتا سب سے نجس ترین چیز کتا ہے. عزیزان محترم، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. کتے کو پوچھا گیا تیری تمام چیز بہتر ہے لیکن تمہاری 4 چیزیں مجھے پسند نہیں آتا. کون کون سی چیزیں ہیں؟ عزیزان محترم، آپ اور مجھے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے. فرشتے سے سوال کیا تم وقت نماز سوتے ہو؟ آپ دیکھیں خیابان میں چلنے والے جو کتے ہوتے ہیں وہ اکثر نماز کے ٹائم پہ وہ سو جاتے ہیں. یہ اس کی بری عادت ہے. دوسرا سوال فرشتے سے کیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ دیوار پر پیشاب کرتے ہیں. آپ یہ جو کتے سے دیکھیں تو پھر وہ اکثر دیوار پہ پیشاب کرتے ہیں. یہ تمہاری بری عادت ہے، کھڑے ہو کر دیوار پہ پیشاب کرنا، یہ بہت بری عادت ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ فقیر پر بھونکتے ہیں. اگر کوئی کتے کے سامنے آپ اپنی عاجزی کو بنائیں تو پھر وہ آپ پر بھونکنا شروع کریں گے، آپ کے پیچھے آئیں گے، آپ کو چیر پھاڑ دیں گے. اگر آپ اس کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے تو وہ آپ کے پیچھے نہیں کریں گے. بس فقیر پر وہ بھونکتا ہے، غریب پر وہ بھونکتا ہے. یہ عادتیں انہوں نے
یہ عادتیں فرشتے یہ جو کتے کو کیا، تو کتے کا جواب دیکھے عزیزان محترم، ہم تو انسان ہیں، وہ تو کتا ہے. کتا جواب کیا دیتا ہے؟ جواب یہ دیتا ہے میں جو دیوار پر پیشاب کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کے بہترین مخلوق انسان اگر ایسا، میں زمین پر اس لیے پیشاب نہیں کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کے بہترین مخلوق اگر اس جگہ پر سجدہ کیا ہو، مجھے شرم آتی ہے جو زمین کی دہلیز پر چلنے والے انسان بہترین مخلوق اگر اس زمین پر سجدہ کریں اور میں اس پر پیشاب کروں، یہ مجھے شرم آتی ہے. میں اس لیے زمین پر پیشاب نہیں کرتا ہوں، دیوار پر پیشاب کرتا ہوں. یہ کتا بتا رہا ہے عزیزان محترم، اس کے اندر بھی خالق کی وجود کا، خالق کی محبت ہے، وہ بھی اللہ سے تسبیح کرتا ہے. عزیزان محترم، دوسرا سوال کا جواب کتا بتا رہا ہے. وہ کہتا ہے میں فقیر پر اس لیے بھونکتا ہوں. وہ فقیر اپنے خالق کو بول کر اپنے حقیقی خالق کے دربار میں نہیں جاتا، مسجدوں میں جا کر اللہ سے مانگتا نہیں ہے، وہ امیر لوگوں کے دروازوں پر پھرتا ہے، وہاں پہ جا کر سوال کرتا ہے. اس لیے مجھے فقیر سے نفرت ہے، میں فقیر پر اس لیے بونگتا ہوں. اللہ اکبر. درس زندگی ہے آپ اور مجھے، درس حیات ابدی دے رہا ہے یہ کتا انسان کو. عزیزان محترم آپ غور کریں یہ کتا کیا بتا رہا ہے. بس اس لیے میں فقیر پر بونگتا ہوں کہ وہ فقیر بڑے بڑے درباروں میں جاتا ہے، بڑے بڑے سیٹ سے ملاقات، سب سیٹ سے لیتے ہیں، وہ مانگتے ہیں، سر تسلیم خم ہو کر اس پروردگار سے نہیں مانگتا. اللہ اکبر. جو انکا علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا پروردگار. زمین اخلاقہم، جو ضمانت لیتا ہے آپ اور میری رزق کا، اس پروردگار سے نہیں مانگتا، اس پروردگار سے نہیں گڑ گڑاتا. اللہ اکبر. گڑ گڑانا ہے تو امیر المومنین سے پوچھئے، اہل بیت کے در میں آ کر آپ پوچھئے. گڑ گڑانا ہے تو بس وقت ہمارا ہوا چاہتا ہے، میں فقط یہی مثال دیتا ہوں. وہ امیر المومنین بیتتی ہوئی شب میں مصلی عبادت پر بیٹھ کر مولائے متقیان کہتے ہیں میرے اللہ میں تم سے اس لیے عبادت نہیں کرتا کہ تیری جاہ و جلال کو دیکھ کر، میں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں تو لائق عبادت ہے. اگر عبادت کا مفہوم سمجھنا ہے تو اہل بیت کے در سے ہم اور آپ وہاں سے لے لے. عزیزان محترم میرا وقت ہوا چاہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں پاک پروردگارہ ہم سب کو صحیح انسان بننے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اللہ کے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.